کا طریقہ مختلف ہے. آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سمٹ کر قلب اطہر میں موجود ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں. ایک ہے میرے نبی کی ذات، وہ بھی اعلیٰ ہے. ایک ہے میرے پیغمبر کی صفات، وہ بھی اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر کی ذات کا جو دفاع کرے گا اللہ اس کی شان کو بھی بڑھا دے گا. میرے نبی کی صفات کا جو دفاع کرے گا اللہ اس کی شان کو بھی بڑھا دے گا. میرے نبی کی ذات کا دفاع اللہ نے کیا. میری نبی کی صفات کا دفاع بھی رب العالمین نے کیا ہے. تو جس طرح میرے نبی کی ولادت، جس طرح میرے نبی کی صفات اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کی صفات بھی ذات بھی اعلیٰ ہے. ایک ہے میرے پیغمبر کی سیرت، ایک ہے میرے پیغمبر کی ولادت. سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہم آج کل جلسوں میں جاتے ہیں تو یہی تقریباً ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے. سیرت سے کیا مراد ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں حالات کو، کردار کو، واقعات کو، تذکرے کو. کیا مطلب کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جلسے میں گئے تو وہ کانفرنس تھی، کون سی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسی سیرت؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر میں کیا عمل تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں تو کیا معاملہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ازواج مطہرات سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک کیسا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہوئیں، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک کیسا؟ تو یہ سارا آپ علیہ الصلوۃ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی کو سیرت کہتے ہیں. تو ایک ہے میرے نبی کی ولادت، ایک ہے میرے پیغمبر کی سیرت. میرے پیغمبر کی ولادت یقیناً ایسی ولادت ہے کہ دھرتی کائنات میں آج تک ایسی ولادت کسی کی صادر نہیں ہوئی. ولادت میں انفرادیت کیا ہے؟ دھرتی کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے تعارف نہیں تھا، آنے سے پہلے تذکرہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد میں ہے، تعارف تذکرہ پہلے ہے. آپ کا نہیں بلکہ آپ کے یاروں کا، آپ کے وفاداروں کا، آپ کے جانثاروں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا تذکرہ تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر کتنے پیون ہوں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے کپڑوں پر کتنے پیون ہوں گے. یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بتلا دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تو سابقہ آسمانی کتابوں کے علماء نے وہ گن کر پورے کیے. پھر آپ کے چابی حوالے. تو جس طرح میرے نبی کی ولادت منفرد ہے، اسی طرح میرے نبی کی سیرت بھی منفرد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت بعد میں ہے، تعارف و تذکرہ پہلے ہے. آپ کا صرف تذکرہ نہیں، آپ کا صرف تعارف نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے. اور دوسری شان کیا ہے؟
کہ دھرتی کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، بلغ العلا، کاشف الدجا، لا یمکن الثنا، حضور سرور کونین، ہادی و رہبر کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا، بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، زمین و زمان آمد کے منتظر، زمین و زمان آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کے منتظر، چاند کی برودت آمد کے منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کے منتظر، گلستانوں کے سبزے آمد کے منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کے منتظر، مکے کا یتیم آمد کے منتظر، مدینے کی بیوہ آمد کے منتظر، یہودی علماء آمد کے منتظر، عیسائی علماء آمد کے منتظر، گویا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلی تک ساری کائنات آپ کے انتظار میں کرے گی۔ میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، نبی بھی یہی قیامت تک، نبی بھی یہی قیامت تک، رسول بھی یہی قیامت تک، پیغمبر بھی یہی، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی شریعت نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن نیا دین نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، نئی وحی نہیں آ سکتی، قیامت تک یہی وحی، یہی رسول، یہی پیغمبر، یہی کتاب، یہی شریعت کے احکام، یہی شریعت، یہی ختم نبوت، اور آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ میری بیوی امت کی ماں ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے نبی کے اس فرمان کے بعد تو سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس فرمان کے بعد سن لو اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب، جھوٹا، لعنتی، بے ایمان، مرتد، کافر ہو سکتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت